ایک تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پیشن آپ نے ابھی فرمایا، آپ کام بھی کر رہے ہیں ایز اے کورسپونڈنٹ، آپ ایک چینل کے لیے کام بھی کر رہے ہیں پاکستانی وہاں پر، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سفر ہے آپ کا، یہ آپ نے کیسے سوچا؟ مطلب ایک تو تھا کہ پیشن، لیکن ایک فیلڈ جب آپ چوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یار اسٹک ٹو اٹ، ٹھیک ہے، اسی کے اندر اب آگے جانا ہے. جی. تو آپ کو کس پوائنٹ پہ لگا کہ یار میں جو اس فیلڈ کے اندر اچیو کرنا چاہتا تھا انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر، وہ میں نے اچیو کر لیا ہے، یا میں ٹاپ ناچ ایک لیول کے اوپر آ گیا ہوں، اب اس میں مجھے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ دوسری جو میرا پیشن ہے اس کو بھی پرسو کرنا چاہیے؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پیشن کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ یہاں پر میٹرک انٹر کے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے ساتھ بڑے بڑے سین ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے، آپ نے شاید ریسنٹلی، آپ چونکہ ابھی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے آئے ہوئے تھے، تو آپ نے سنا ہوگا یہاں پر ابھی جو فرسٹ ایئر کے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. جی. ٹھیک ہے، تو یہ والے سین جو ہیں ہمارے، یہ ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں. جی. تو یہاں پر اس طرف پھنس کے نا، یہ ایک ایسا ایک بھنور ہے جس کے اندر جب آپ پھنس جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو آگے کی زندگی بلر نظر آتی ہے. جی. اور کچھ بچے ایسے ہیں ہمارے پاس رپورٹڈلی بہت سارے کیسز آئے، 2-3 تو ڈیتھس بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہو چکی ہیں. اسی مینٹل اسٹریس کے اندر بچوں نے خودکشیاں کی. جی. اور بہت سارے کیسز ایسے تھے جو رپورٹ ہوئے ہمارے پاس، جنہوں نے کوشش کی ہے، جنہوں نے مائنڈ بنا لی. اتنے بچے ڈسٹرب ہیں، اور ڈسٹرب ہونے والی چیز ہے. مطلب جب آپ کو پوری زندگی اپنی بلر نظر آئے، آپ کا ٹوٹل جو یونیورسٹیز ہیں وہ گنتی کی ہیں یہاں پر. جی. اور وہ جو ان میں ایڈمیشن مل رہا ہے وہ کوٹا بیس بھی ہے اور پھر باقی بھی ہے. تو حالات ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہیں کہ کس طرح کے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لے نہیں سکتے. تو جب آپ کے نمبر اتنے کم ہوں گے یا کم کر دیے جائیں گے تو آگے آپ کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے ملے گا؟ ایڈمیشن یونیورسٹیز میں اچھی نہیں ملا تو جاب اچھی نہیں ہوگی، جاب اچھی نہیں ہوگی تو لائف اچھی نہیں ہوگی، یعنی کہ بلیک آؤٹ. مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے نا، پھر وہ اپنی فیلڈ میں پرسو کرنے کی بجائے پھر یا تو آرٹس کی طرف جاتے ہیں یا پھر کامرس کی طرف جاتے ہیں. تو میں سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسری فیلڈ آپ کو کسی بھی وجہ سے چوز کرنی پڑے، چاہے آپ کے والدین کی کہنے کی وجہ سے کرنی پڑے یا کوئی بھی اور وجہ ہو، تو اس کے بعد کس پوائنٹ پر آ کر آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے نا اس فیلڈ کے ساتھ وہ جو میرا پیشن والی فیلڈ تھی، اب میں اس کو بھی کیری آن کر سکتا ہوں یا پرسو کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ بڑا المیہ ہے جو آپ نے بتایا یہاں پہ جو ہوا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے اس کا سدھار ہوگا. فرینکلی اسپیکنگ مجھے بھی نہیں پتا. ہاں، بات یہ ہے کہ جی کس لیول سے ہوگا اور کہاں سے ہوگا، کیونکہ دیکھیے ہر قوم کی جو طاقت ہے وہ اس کی ہے نیو جنریشن. ایگزیکٹلی. یوتھ. بالکل. اگر یوتھ کو شروع میں گمراہ کر دیا جائے تو اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال یہ ایک دو ڈفرینٹ ٹاپک ہے. میں پہلے اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ لوگ اپنا کیریئر چینج کرتے ہیں. دیکھیے کینیڈا از اے لینڈ آف اپورچونیٹی. ٹھیک ہے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. رائٹ. آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ اس کا پروسیس ہے، آپ اپلائی کریے، آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. آپ نے ٹیکنیکل کورس کرنا ہے، آپ اس میں اپلائی کیے. اگر آپ امیگرینٹ ہیں اور آپ نوکری نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک فردر اسٹڈیز کرنی ہے یا مجھے ایک ٹیکنیکل کورس ہے، گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ اس میں فنڈنگ بھی کرتی ہے. اچھا جی. تو بہت سارے اس کے اندر وہاں پہ مواقع اس طرح سے موجود ہیں. صحیح. ساری چیزیں میرٹ پر ہوتی ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ پرچی نہیں چلتی کسی کی. ٹھیک ہے، جو جتنا کام یعنی کہ کرتا ہے وہ والی پرچی بھی نہیں چلتی کہ یہ گورا ہے تو اس کو پہلے رکھو. سر وہاں پر ہے انٹاریو ہیومن رائٹس کوڈ. ٹھیک. تو انٹاریو ہیومن رائٹ کوڈ کہتا ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آن دا 16 بیسس پوائنٹ لائک ریس، ریلیجن، کلچر، ایتھنک بیک گراؤنڈ، سو آن. ٹھیک ہے. تو اس میں گورا کالا یہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے گورا کالا کیا تو دین یو آر اے فیلئر. ٹھیک. پہلی بات. اور دوسرے آپ کو جو ہے وہ کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک وہاں پہ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی کیا آپ کو بتاتا ہے کہ دیر از اے ویلیو آف ہیومن اینڈ دیر از اے ہیومن رائٹس اوور دیئر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہیومن کی ویلیو ہے، تو آپ جو کرنا چاہیں، جتنا کام کریں گے آپ اتنی ہی سکسیس حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس وہاں پہ ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے. اب میں اس دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں آپ کے، جو آپ نے کہا کہ ایک پیشن آپ کا ہے تو آپ نے وہ اڈاپٹ کیا. دیکھیں ہر آدمی وہاں پہ پہلے تو اپنا روزگار دیکھتا ہے، اس کا روزگار ہوتا کیا بھی ہے یہ. ٹھیک ہے.
کیونکہ آپ نے اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا بالکل ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ایک لیول پر آ جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میرا روزگار چل رہا ہے, ناؤ آئی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی, یا آئی وانٹ ٹو ڈو واٹ ایور آئی لائک اٹ, جو میرا پیشن تھا, میرا شوق تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کچھ شوبز میں نے کام کیا ہوا تھا جب میں اب کراچی میں رہتا تھا. تو وہ جو دماغ میں ایک کیڑا ہوتا ہے, وائرس ہوتا ہے, جب سیٹل ہو گئی زندگی الحمدللہ, تو پھر کیا یار اس میں دوبارہ جو ہے وہ میں قدم رکھوں. یہ میرا پیشن ہے اور اس میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا. اور میں نے کچھ کمرشلز میں کام کیا ہے. ہاں, میں نے کچھ کمرشلز میں کام کیا ہے, کچھ میں نے شارٹ موویز میں کام کیا ہے, جو میرا پیشن ہے, جو ایک الگ ایریا ہے. لیکن پروسیس وہاں پہ یہی ہوتا ہے. ساتھ بھائی, میں اگر کسی کمرشل میں کام کروں تو میں نے کسی ایجنسی کے پاس جا کے یہ نہیں بولا کہ یار مجھے کمرشل میں کام کرنا ہے اور مجھے آپ لیں. کاسٹنگ ہوتی ہے, آپ اپلائی کرتے ہیں, پورا آڈیشن ہوتا ہے اس کا, اس کے بعد وہ اسیس کرتے ہیں, آپ کا پروفائل اسیس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اگر آپ پک ہو گئے تو آپ کو پک کرتے ہیں, پک کرنے کے بعد پھر آپ اس کمرشل میں کام کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کسی بھی شو بزنس کے ایریا میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے وہاں پہ. کوئی کسی کو نہیں. جن کے ساتھ میں نے کام کیا میں نے زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملا. تو یہ ایک ایریا ہے. ریفرنس آپ چلے گئے میرٹ کے اوپر, آپ جو آپ نے جیسے کہ آپ جاب اپلائی کرتے ہیں وہی ایک پروسیس ہے. ان کے پورا جو پینل ہے وہ پورا اسیس کرتا ہے. خوشگوار حیرانگی مجھے ہو رہی ہے. تو وہ اسی اعتبار ہمارے یہاں تو سر پرچی, آپ کے پاس پرچی نہیں ہوگی تو بھائی یہ مطلب نہیں یار بھائی کیا ہو گیا, فیلڈ کے بھی نہیں ہو اور جو ہے تمہارے پاس ڈگری بھی نہیں ہے. اچھا, جس ایجوکیشن سسٹم کا اتنا خراب حال ہو, یہاں پر اس کی ڈگریاں مانگی جا رہی ہوتی ہیں جاب کے لیے, تو یہ اپنے اندر کتنا بڑا فیلئر ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, جب مجھے پہلی جاب ملی تھی تو تقریباً 16 سال کے بعد اس کمپنی میں نیا سی او آیا, اس نے پالیسی لائی کہ بھائی جو اس لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی جو ڈگری ہے کیا وہ ریکارڈڈ ہیں, کیا وہ ریکارڈ میں ہیں, اگر نہیں ہے تو آپ ان سے لے کے ویریفائی کر کے رکھ لیں. تو مجھ سے 16 سال کے بعد میری ڈگری مانگی گئی تھی کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ ذرا دوبارہ ہمیں دے دیں. جو میں نے ان سے کہا, جو انہوں نے میرا انٹرویو لیا, جو انہوں نے اسیس کیا, اس کی بیسس پہ انہوں نے مجھے جاب دی تھی. تو غلط بیانی اگر میں کرتا تو میں اس وقت ہو سکتا ہے چارج بھی ہو چکا ہوتا اور بین بھی ہو چکا ہوتا کہ آپ نے غلط بیانی سے کام کیا تھا, آپ کی تو ڈگری نہیں تھی. تو وہاں پہ ٹرسٹ زبان ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن اب حالات چینج ہو گئے, اب ویریفیکیشن ہوتی ہے, ہر چیز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کیونکہ حالات بہت چینج ہو گئے. تو ڈگری کی جو ویلیو وہ تو ہے. ہاں, لیکن اس کے لیے سر ڈگری کے پیچھے جو بیٹھا ہوا سسٹم ہے جی, جس کی آپ کو ڈگری ملنی ہے, ایک ایجوکیشن سسٹم ہے جس نے آپ کو ڈگری دینی ہے جی, اس ایجوکیشن سسٹم کا حال یہ ہے کہ اس کی پوری عمارت اندر سے گلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پھونک لگنے کی دیر ہے اور وہ عمارت نیچے گر جائے گی. جی, اس ایجوکیشن سسٹم کی ڈگری کا کیا کردار ہوگا کسی انسان کی زندگی کے اندر, یا کسی انسان کے اندر کتنی قابلیت ہے یہ بیان کرنے کے اندر وہ ڈگری کتنی میٹر کرے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک جنرل سی چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے کیریئر میں وہاں جو بھی ایجوکیشن لی اور جو بھی میں نے ٹریننگز لیں, جو میرے ٹیچرز تھے, جو میرے انسٹرکٹرز تھے, ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہمارا اگر 12 کا گروپ ہے اسٹوڈنٹس کا یا 10 کا گروپ ہے, ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے, ایک اسٹوڈنٹ اس کے اندر اپنا سرٹیفکیٹ اچیو کر لے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک پہ زیادہ توجہ دیں گے یا اس کو کہیں گے زیادہ توجہ نہیں دیں گے, ایسا نہیں ہے. یہاں بھی کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن وہاں پر نہیں ہے.